نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، آج 11ویں شریف ہے۔ سیدنا حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کی یہ محفل ہے، اللہ کے ولیوں کی یہ محفل ہے، آل رسول کی یہ محفل ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام ہے۔ سیدنا امام حسن امام حسین علیہم السلام کی شان بہت بلند ہے۔ حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آب کوثر جنت میں ہمیں انہی کے ہاتھوں ملے گا۔ حضور نے فرمایا اے پروردگار، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ حضور نے فرمایا ہما ریحانتائی من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے حضرت امام حسن امام حسین سے، وہ کتابوں میں تفصیل سے لکھی ہوئی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ ددیال کی طرف سے امام حسن اور ننیال کی طرف سے امام حسین کی اولاد ہے۔ بڑی شان ہے ان کی، بہت بڑی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بلند کیا ہے، اور جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بھی بلند فرماتا ہے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ ان کی محبت ہمارے کام آنے والی ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت اور فرما برداری یہ بھی ضروری ہے۔ 11ویں شریف کی محفل منعقد کرنا بہت ثواب کی بات ہے، بہت فائدے کی بات ہے، اس کی برکتیں بہت ہیں، بے شمار ہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ رہنا چاہیے کہ ہم حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی محفل بھی منعقد کریں گے اور ان کی باتوں کو بھی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر چیز روشن کر دی تھی۔ مشرق اور مغرب کو وہ دیکھتے تھے، اپنے مریدوں کو سب دیکھ رہے ہیں، اپنے عقیدت مندوں کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے حالات لکھے ہیں اخبار الاخیار کتاب میں، اس میں لکھا ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں جیسے زمین کے اوپر آسمان ہے، اس طرح سے میرا سایہ میرے مریدوں کے سر پہ رہتا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ جو محبت سے عقیدت سے میرا نام لے گا وہ میرے مریدوں میں شامل ہے۔ یہ تو ماننے والوں کے لیے، لوگ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، لوگ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ جو مانتے ہیں وہ خوش نصیب ہے، جو نہیں مانتے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ لیکن جو حدیثیں آپ پڑھ کے دیکھیں گے، جو قرآن شریف آپ پڑھ کے دیکھیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو آپ پڑھ کر دیکھیں گے، جو اہل بیت سے محبت ہے، جو حضرت حسن حضرت حسین سے محبت ہے، اگر اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ یقیناً ہمارے لیے ان دونوں کی محبت
بہت عظیم اللہ کا تحفہ اور انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن یاد رکھیے اللہ کے ولی اللہ کا نام اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا نام اونچا کرنے کے لیے، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان کو اونچا کرنے کے لیے کبھی کبھی کرامت کا اظہار فرماتے تھے، اپنے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں پر کرامت دکھاتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اونچا ہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دفعہ یہ بات آئی کہ ایک مومن اور ایک عیسائی دونوں میں اس بات کی بحث ہے کہ میرے نبی زیادہ افضل ہے یا تمہارے نبی زیادہ افضل ہے۔ عیسائی کہتا تھا میرے نبی زیادہ افضل ہے، مسلمان کہتا تھا میرے نبی زیادہ افضل ہیں، عیسائی کہتا تھا میرے نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، بتاؤ تمہارے نبی میں یہ بات تھی یا نہیں؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا عیسائی سے، ارے نبی کی بات تو چھوڑ دو، یہ تو نبی کے غلام کر سکتے ہیں، یہ تو ہم جیسے ان کے غلام کر سکتے ہیں، نبی کی شان تو بہت بڑی ہے۔ چلو میرے ساتھ، کس کو زندہ کرانا ہے بتاؤ مجھے۔ ایک قبر پہ وہ لے گیا، قبر پہ لے جا کر کہنے لگا اس مردے کو زندہ کرو۔ غوث اعظم نے توجہ ڈالی، فرمایا زندہ تو ہو جائے گا، یہ گویا ہے، یہ گانا گاتا ہے، تم کہو تو یہ گانا گاتا ہوا اٹھے، میں اس حالت میں اس کو زندہ کر دوں؟ کہنے لگا کہ ہاں میں مان جاؤں گا۔ غوث اعظم نے فرمایا، غور کیجئے گا، غوث اعظم نے فرمایا قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی بات، یہ نہیں کہا میرے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ کھڑا ہو گیا، قبر پھٹی، وہ مردہ نکلا، گاتا ہوا نکلا، عیسائی نے دیکھا مان گیا۔ تو غوث اعظم نے یہاں کرامت دکھائی اپنے لیے نہیں، دین کا نام اونچا کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اونچی کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ خلیفہ غوث اعظم کے پاس کچھ اشرفیاں لے کے آیا، آپ نے دھتکار دیا، چلو ہم تم سے نہیں ملتے، تم ظالم ہو، تم حکومت صحیح نہیں کر رہے، ظالم ہو تم، چلو۔ نہیں مانا، بڑے ادب کے ساتھ اشرفیوں کی تھیلی آپ کو پیش کی، آپ نے ان اشرفیوں کی تھیلی کو لے کے یوں بل دیا، جب بل دیا اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے فرمایا یہ ہے عوام کا خون، عوام کا خون چوستے ہو، ظلم کرتے ہو، پھر ہمارے پاس آتے ہو، نکلو یہاں سے۔ تو غوث اعظم کی شان بہت بڑی ہے، ان کے نام میں بڑی برکت ہے، ان کی شان بڑی ہے، کیوں کہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول کی شان حضرت امام حسن امام حسین سے بلند ہوئی، حالانکہ شان تو بلند ہے، اللہ نے بلند کی ہے، لیکن جس وقت میں ایک پریشانی آ گئی تھی، آپ تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھیے کہ لوگ دین سے دور ہونے لگے تھے، اس وقت میں امام حسن امام حسین نے اپنی جان کی بازی لگا کر دین کی حفاظت فرمائی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم ان کی کتابوں کو پڑھیں۔ آج وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کی کتابیں ہمارے پاس ہیں۔ آج وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کے وعظ ہمارے پاس ہیں۔ آج وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کی جو تقریر ہے، جو تحریر ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ غنیت الطالبین ایک بہت مشہور کتاب ہے،
غنیت الطالبین، الفتح الربانی، فتوح الغیب، الفیوضات الربانیہ، اور بہت سی کتابیں ہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو عقیدت ہے ان سے تو فاتحہ بھی کریے، 11ویں بھی کریے، اور ان کی کتابوں کو بھی پڑھیے، اور کتابوں کو گھر میں بھی رکھیے اور بچوں کو پڑھائیے، چونکہ غوث اعظم کا جو پیغام ہے وہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو، عورتوں کو پہنچنا چاہیے کہ ان کی بات کیا ہے۔ جب ہم جانیں گے نہیں تو کریں گے کیا؟ پہلے جاننا ہے، بعد میں کام کو کرنا ہے۔ تو میں تو بغداد شریف گیا تھا، میں تو کربلا شریف بھی گیا تھا، میں تو مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پہ بھی گیا تھا۔ آپ جا کے دیکھیے، بہت شان ہے ان کی، بہت بڑی شان ہے، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں پر، بہت شان ہے ان کی۔ ہماری وجہ سے ان کا نام بلند نہیں ہے، ان کی وجہ سے ہمارا نام بلند ہے۔ ان کو ہماری فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کی شان تو بہت بڑی ہے۔ تقریباً 900 سال ہو گئے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو، تقریباً 20 سال کم 900 سال ہو گئے۔ ان کا فیض جاری ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ عقیدت سے فاتحہ کرنے والے، 11ویں کرنے والے، یہ 11ویں کا مہینہ ہے، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، لوگ 11ویں کی محفل کرتے ہیں، پورے مہینے کرتے ہیں، اور ان کا فیض ہمیں سب کو ملتا ہے۔ تو اس محفل کو ہمیں کرتے رہنا ہے، حضرت غوث اعظم کی تعلیم کو اپنانا ہے، اور ان کے پیغام کو عام کرنا ہے، اور یہ دل میں رکھیے کہ ان سے محبت انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ ان سے محبت انشاءاللہ جب جنت میں آب کوثر آپ پئیں گے تو انہی کے ہاتھوں سے آپ کو جام کوثر ملے گا، یہ یاد رکھیے۔ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں، ہم اس لیے عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کا نام اللہ نے بہت بلند فرمایا، کیونکہ نبی کا نام بلند ہے تو نبی کے نواسوں کا نام بھی بلند ہے، نبی کی آل اولاد کا نام بھی بلند ہے۔ کیسے پتہ لگے گا بلند ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جہاں اللہ کے رسول کا نام ہے وہاں آل رسول کا نام بھی ہے۔ اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ بلند کا مطلب ایسا نہیں کہ قطب مینار کی طرح، بلند کا مطلب امت کے دل میں موجود ہے، امت کے سرتاج ہیں وہ۔ تو ہمیں ان سے محبت رکھنی ہے، حضرت غوث اعظم سے۔ اور یہاں الحمدللہ ہر مہینے 11 تاریخ کو 11ویں کی محفل منعقد ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 تاریخ کو 12ویں شب میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ہر اللہ کا ولی 11 تاریخ اور 12ویں شب کو افضل سمجھتا ہے، چونکہ یہ نبی کی ولادت کی مبارک رات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اولیاء اللہ سے محبت ہمارے نصیب میں لکھ دے، اور جو ان کا پیغام ہے وہ ہم کو ملتا رہے، ان کا فیضان جاری رہے۔ اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے مدرسے کے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، صاحبزادے ہیں، آپ سب لوگ ہیں۔ اللہ ہم کو بھی، ہمارے مریدوں کو بھی، بچوں کو بھی، ہمارے گھر کی خواتین کو بھی، ہمارے ہر محبت والے کو، ہر چاہنے والے کو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کے صدقے میں دین اور دنیا کی دولت سے نوازے، اور جو بھی ہماری دعائیں ہیں پروردگار قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب